تمہارا رب ہر شے پر قادر ہے، علم و حکمت والا ہے۔ وہ جانتا ہے تمہارے دل میں چھپے درد کو، بے آواز سسکیوں کو، نیند سے خالی بے سکون راتوں کو، خاموش دعاؤں کو، دل میں دبی حسرتوں کو۔ وہ ضرور جواب دے گا تمہاری دعاؤں کا۔ بس مانگتے رہو، صبر کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ۔ آغاز تلخ ہے تو کیا ہوا، تمہارے رب نے اختتام میں تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا تو کل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی اب بھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ جب بھی اداس ہونے لگو تو خود کو یہ یاد دلا دیا کرو کہ جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ پاک سے ملوا دے۔ اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ ضرور دے گا، اور پھر دیکھو وہ پھر تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم گنتی تک بھول جاؤ گے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ اپنی رضا اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ کر تو دیکھو، تمہاری اپنی رضا ہی تمہیں انعام کے طور پر واپس لوٹا دی جائے گی۔ بس تھوڑا سا صبر، اور اگر وہ تمہارے دل میں اس کی چاہت نہیں نکال رہا جو تم چاہتے ہو، تو بہت جلد تمہیں وہ عطا کرنے والا ہے۔ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو جانماز پر لے جائیں، اور سجدے کے سکون کو اپنے اندر کے درد کو کم کرنے دیں، اور جب آپ دعا کر لیں تو یقین جانیں کہ اللہ نے آپ کی دعائیں سن لی ہے، اور اس کی مدد آپ کو صحیح وقت پر کامل طریقے سے پہنچے گی۔ کیوں نصیب کے لکھے سے روٹ بیٹھے ہو؟ کیا جانتے نہیں کہ دعاؤں سے تو نصیب بدلتے ہیں؟ کیوں معجزوں پر یقین کھو بیٹھے ہو؟ کیا جانتے نہیں کہ معجزوں پر قدرت رکھنے والا تمہارا اللہ ہے؟ اکثر دعا میں ہماری آنکھ سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں، اور زبان کے بجائے ہمارا دل بول رہا ہوتا ہے۔ ایسی کیفیت میں دعائیں قبولیت کے قریب ہوتی ہے، اور اللہ کن کی نعمت سے نواز دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تمہارے نصیب کا ہی لکھا ہو، مگر اس کو پانے کے لیے تمہارا صبر کرنا لازمی ہو۔ اللہ دینے میں تھوڑی دیر تو ضرور کرتا ہے، مگر دیتا وہی ہے جسے تم رو رو کر دعاؤں میں مانگا ہوتا ہے۔ وہ تمہاری چاہت تم سے دور ضرور کرتا ہے، مگر تمہاری آزمائش کے بعد تمہیں اپنی منزل پر پہنچا دیتا ہے جہاں تم جانا چاہتے تھے۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری دعائیں بھی سنے گا اور تمہاری مدد بھی کرے گا۔ اس کے ہاتھ میں تو ایک ہی پل میں معجزے کرنا ہے، تو کیوں پریشان ہوتے ہو پھر؟ جب تم اللہ پاک پر توکل کرتے ہوئے اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دیتے ہو، تو اللہ بھی تمام جہانوں کی طاقتوں کو اکٹھا کر کے تمہیں دکھاتا ہے کہ تمہارا صرف یہ کہہ دینا اور دل سے یقین کر لینا کہ اللہ کافی ہے میرے کاموں کو سنوارنے والا۔ اللہ کو کس قدر پسند آ جاتا ہے پھر، چاہے سارا جہاں بھی خلاف ہو جائے اور راہ کی رکاوٹ بن جائے، اللہ خود تمہیں سہارا دے کر منزل تک لے جاتا ہے۔ تمہارا اللہ کی ذات پر توکل ہی ہے جو تمہارے لیے اندھیرے میں روشنی کی کرن بن جائے گا۔ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کے لیے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی مدد کا سہارا بنا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دھکتی آگ سے چھٹکارا بنا تھا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اللہ پر توکل کو کبھی کمزور نہیں پڑنے دینا۔ پھر وہ بھی ملے گا جو اب تک لا حاصل رہا ہو، اور وہ بھی ملے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہ پہنچا ہو۔ دعائیں تو فوراً قبول ہو جاتی ہے، اصل امتحان تو یقین کا ہوتا ہے جو صرف صبر سے جیتا جاتا ہے، اور صبر کے معجزے ہمیشہ تمہارے منتظر رہتے ہیں۔ تمہاری کہانی اسی لیے یہاں رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو۔ جسے تم تاخیر سمجھ رہے ہو، وہ دراصل دعا کا موقع ہے۔ تو پھر ہاتھ اٹھاؤ اور اپنا نصیب بدل دو۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہاری چاہت کو اپنے پاس امانت رکھا ہو سکتا ہے اس صبر کے مشکل دنوں کے بعد تمہیں نوازے جانے کا فیصلہ ہو۔ یقین رکھو، اس آزمائش کے بعد تمہاری چاہت کو تم تک لایا جائے گا۔ تمہارا یہ امید لگائے رکھنا ہی اللہ کو پسند آ جائے گا، اور کن فیکن سے تمہارا نصیب چمکا جائے گا۔ بس تھوڑا صبر رکھو، اللہ کی مدد قریب ہے، جلد ہی تمہارے غم خوشی میں بدلنے والے ہیں۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہاری زندگی کو ایسے بے رنگ چھوڑ دے گا؟ دیکھنا بہت جلد اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ دیکھنا اللہ تمہاری زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھر دے گا۔ اگر حالات آج تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہیں تو مایوس مت ہو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔
اللہ پر بھروسہ رکھو، دیکھنا جلد وہ تمہارے حالات تمہاری مرضی کے مطابق کر دے گا۔